میلاد النبی مبارک اور خوش آمدید کہیں گے آپ کو صبح سویرے پاکستان میں. اور اس حوالے سے ہم نے کچھ بات چیت بھی کرنی ہے. بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر ہم کچھ بھولتے ہیں, لیک کرتے ہیں, تو اس آج کے دن کا یہ کمال ہے کہ ہم اپنے آپ کے ان کمزور ایریوں پہ خود کو مضبوط کر لیں. یہ سب سے اہم پہلو بھی ہے کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنی ہے. کیوں بات کرنی ہے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. باقی تمام معاملات جشن کے وہ بالکل درست ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمیں اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے. اور یہ ہم بات اسی لیے کریں گے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ بھی سکیں. جی, ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر عین الحق صاحب. بہت شکریہ تشریف لانے کا. سر بتائیے گا کہ یہ عید میلاد النبی, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت, قرآن, احادیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس کو جاننے کی ضرورت, آج کا دور, کیا کہیں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آج یہ جمعہ کا دن بھی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کی یہ گھڑیاں اور یہ دن ہے. اور پوری آپ کی توسط سے, آپ کے پروگرام کی توسط سے تمام ناظرین کو بھی آج کا یہ دن مبارک ہو. آپ نے جو بات کی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید کا دن, تو اگر ایک جملے میں اس سے آغاز جو کروں تو وہ یہ ہے کہ رب کی معرفت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی ہے. بالکل, بے شک. اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کروایا. اور قرآن عظیم کے اندر سورہ اخلاص میں جو پہلے ہی آیت ہے, قل هو اللہ احد, کہ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنے ایک ہونے کا درس تو دیتا رہا, لیکن جب اس وحدانیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا کروا کے, تو اب میرے لیے جو توحید اور مسلمان کے لیے جو توحید اصل توحید کا معنی رکھتی ہے وہ وہی توحید ہے. میں اس کو توحید مانوں گا جو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. بالکل. اب عقل کے ذریعے اور فلسفے کے ذریعے اگر میں اللہ رب العزت کی ذات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا تو وہ عقل اس سے عاجز ہے. رب کی ذات کسی عقل میں اور کسی فہم میں اور کسی فلسفے کی سمجھ میں آنے والی ذات نہیں ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رب کی محبوب ذات ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا کے اپنا تعارف کروایا, تو اس لیے توحید بھی ہمیں ان کے صدقے ملی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ دین عطا کیا. لقد اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو عطا کی, اور اس میں کمال کیا تھی کہ آپ کا دین مکمل دیا. اس سے پہلے آنے والے جتنے بھی ادیان تھے, شرائط تھیں, شریعتیں تھیں, وہ قوانین, وہ شریعت منسوخ ہو جاتی تھی. کچھ عرصے کے بعد ایک نیا نبی آتا, ایک نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ لقد اکملت لکم دینکم, اللہ رب العزت نے فرمایا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے مکمل ہے. اب اس میں کوئی نقص باقی نہیں رہ گیا. اب نقص کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا جملہ یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ ایک بار کچھ دوست تھے ہمارے جو آج کی سائنس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے امریکہ کے میں دوست ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے صرف ایک جملہ ان سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جو ترقی کر لی اور جہاں پہنچ گئے, قیامت تک اگر سائنس اس کے اوپر ترقی کرتی رہے اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. بے شک, بے شک. کہ جو ایک الیکٹریسٹی یا جو لائٹ ہے بالکل اس کے ساتھ سفر کرنا, ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے سائنس کا سب سے بڑا, وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ممکن ہے. پھر ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے یہ دین اسلام ہمارے لیے پسند کر لیا. تو جب یہ تمام نعمتیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ملیں, اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھی تخلیق کیا, تو آپ اپنے اس جسم کے اندر غور کریں, کوئی ایک چیز ہمارے جسم کی جو نیچرل سسٹم کے مطابق چل رہی ہے اگر وہ سسٹم سے ہٹ جائے تو آپ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے مینج نہیں کر سکتے, مشکل ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ جسم بھی رب نے دیا لیکن کسی جگہ پر رب نے احسان نہیں جتایا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میں نے تو آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم کر دیا ہے کہ میں نے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप में इंसानों के अंदर भेजे हैं। तो एक तो एहसान था कि हमारी हिदायत के लिए रसूल आए, और दूसरा एहसान ये था कि उस नूर को पैकरे बशरियत में भेजा ताकि वो हमारे लिए मशअल राह बन जाए। नूर होते, अब रब के साथ अगर हम मोहब्बत करें और रब को जाने, रब के अवामिर को हम मानना चाहते हैं, उसके हुक्म के ऊपर अमल करना चाहते हैं, लेकिन मैं रब को देखा नहीं तो मैं नमाज कैसे पढ़ूं? मैंने रब को नमाज पढ़ते देखा नहीं। तो रब ने फरमाया अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करके मेरे हुक्म के ऊपर अमल करके नमाज पढ़ना चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को देखो, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज पढ़ो, तुमने मेरे हुक्म के ऊपर अमल कर लिया। तो सर वो क्लियर है, हुक्म भी तो है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यही बारकल्लाहु फीक, मतलब साथ जुड़ के। तो अगर एक एक स्टेप हम एक एक दुनिया का लें तो हर जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो नेमत मिलती है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़ात मुक़द्दसा के तवस्सुत से है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर वाज़ेह अल्फाज के अंदर फरमा दिया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर फरमा दिया कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत है जो मैंने आपकी तरफ भेज दी है, अब इसके ऊपर आप खुश हो जाओ। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत। अब वो फजल और रहमत क्या है? मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई चीज़ कायनात में हुजूर से बढ़कर रहमत नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कायनात की हर चीज़ के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो जब आप रहमत भी हैं, और फजल क्या है? फजल ये होता है कि एक चीज़ मेरा राइट बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे इस्तेकाक की बुनियाद पर मुझे वो चीज़ या किसी और शख्स ने वो चीज़ दे दी। अब मेरा जो इस्तेकाक नहीं बनता उससे बढ़ के अगर आप मुझे कुछ अता करेंगे तो वो फजल होगा। रब की ज़ात का फजल ये है, एक जुमला आम हम कहते हैं कि अपने अमल की बुनियाद पर बंदा नहीं बख्शा जाएगा, रब के फजल की वजह से बख्शा जाएगा। वो फजल, अब अल्लाह ने यहाँ पर जो कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, रहमत की ज़ात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत और विलादत के ज़रिए हमारे ऊपर वो फजल फरमा दिया है। क़यामत तक अगर हम इसकी खुशियाँ मनाते रहें हम उसका हक अदा नहीं। बिल्कुल बगदादी साहब, वो जो आपने साइंस वाली बात की, मुझे तो फरा उस पर वो एक शेर है मंजर भोपाली का याद आ गया। कहते हैं थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे, तो आप कैसे उधर तक पहुंचेंगे? तो बगदादी साहब ये फरमा दीजिएगा कि मिलाद हमें किस तरह से मनाना चाहिए आज के दौर के अंदर? कौन से आदाब हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए? हमें ये खुशियाँ मनानी है लेकिन किस तरीके से मनानी चाहिए तो ज़्यादा अफजल है? ये देखें मोहतरम, इसमें कई चीज़ें हैं और कई पहलू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और कुरान अज़ीम, ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं और ये दोनों हमारे लिए दस्तूर हयात हैं। इसी से हमें ज़िंदगी के तमाम उसूल, रहनुमा उसूल मिल जाते हैं। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोगों को आपने रोज़ा रखते हुए पाया। ये जो आशूर के दिन मुहर्रम के, इनमें रोज़ा रखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये लोग रोज़ा क्यों रखते हैं? पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कि बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली तो उस खुशी के दिन की वजह से ये लोगों ने उसकी याद मनाने के सिलसिले में रोज़े रखने शुरू कर लिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर मूसा के ऊपर तो हमारा हक़ इनसे भी बढ़ के है, हम भी आशूरा के रोज़ा रखा करेंगे। तो गोया कि इससे एक हमें यह पता चल गया कि जब भी कोई नेमत मिले, वहाँ आज़ादी की नेमत थी, यानी बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी मिली तो उन्होंने उस नेमत को ज़िंदा रखने के लिए फिर उन दिनों को रोज़े की सूरत में मनाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत ब सादत के उस दिन, समवार का जो दिन था, उस दिन पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। और एक रिवायत में भी है, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि आज के दिन में मेरी पैदाइश हुई थी, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो एक तो बड़ी बात यह है कि रोज़ा रखने का मतलब क्या है? रोज़े का फ़लसफ़ा हर कोई जानता है कि तकवा क्या होता है? आपको एक पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता देता है, जो भी आप थोड़ी देर पहले आप इंट्रो में बात भी कर रही थी। तो वो तकवा जब आपके दिल में आ जाएगा तो आप एक खूबसूरत और अच्छे इंसान बन जाएंगे। आप अच्छे इंसान बनेंगे, ये पूरा मुआशरा खूबसूरत बन जाएगा। तो ये हमसे मिलाद शरीफ भी चाहती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ब सादत के सदके अगर हम इस तरह के अमल करेंगे तो हमारा माशरा खूबसूरत होगा। दूसरी बात कि मिलाद कैसे मनाएं? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ब सादत होती है, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस ये फरमाते हैं कि मेरी वालदा की ये रिवायत है कि वक्त विलादत आप वहाँ पर मौजूद थी। वो फरमाती हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि आसमान के सितारे इतने करीब आ गए कि मुझे डर लगने लगा कि ये सितारे मेरे ऊपर ना गिर जाएं।
تو یہ گویا کہ وہ برق قمقمے تھے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتار کے ولادت بسعادت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش پیدائش کی خوشی میں ستاروں کو زمین پر لے آئے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے بھی خوشی کا انداز بنا سکتے ہیں لیکن جس کے اندر دین اسلام کی مبادیات کی مخالفت نہ ہو. دوسری بات اس کی وجہ سے دو تین مختلف روایات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک تو حدیث خود آپ نے فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو اس وقت ایک ایسا نور ہوا جس کی وجہ سے شام کے جو محلات تھے وہ بھی روشن ہو گئے. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے جسم سے علادہ ہوئے یعنی آپ کی ولادت ہوئی, اس وقت ایک ایسا نور آیا جس سے مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہر چیز روشن کر دی گئی. تو گویا کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے صدقے وہ نور سے استنباط و استدلال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اس نور سے منور کرنا چاہیے, اپنی اس کائنات کو منور کرنا چاہیے. ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائل, وہ عادات مبارکہ, آپ کی زندگی گزارنے کا وہ جو وے آف سٹائل تھا آپ کا, وہ ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ ایک نرم دل انسان تھے, آپ رحمت تھے, آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس ولادت بسعادت کے صدقے ہم ان کو بھی ساتھ میں رکھیں تو پھر یہ خوبصورت دن منانے میں ہمیں بڑا مزہ آئے گا. اور یہ کیونکہ جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی کہ ہر عید کی عید ہے. محترم ایک چھوٹی سی بات ہے, میں عرض کرتا چلوں اس کے اوپر کہ ہم یہ دن ہے نا دن, تو ان دنوں کے اندر ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے, اس کی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کی فضیلت اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن میں, اور اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان کی اس دن وصال, پھر سور پھونکا جائے گا, قیامت کا وقوع جو ہوگا وہ بھی جمعہ کے دن میں ہوگا. آپ نے فرمایا اس لیے میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. گویا کہ کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھنے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و صلوات و سلام پڑھنا, اس کی وجہ سے آپ ان مصائب اور مشکلات جو اس سے آئیں گی قیامت کی, ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ولادت کا ہے. لیکن وہ دن کو جمعے کو فضیلت مل گئی. 12 مہینے ہیں رمضان, ایک مہینہ فضیلت والا ہے, اس میں بھی ایک رات فضیلت والی. پھر فرمایا کہ وہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل رات ایک آپ کو دی. اب وہ کیوں تھی؟ اس کی فضیلت ہی صرف قرآن اس رات کو ایک یکمشت نزول اس کا ہوتا ہے. صرف ایک رات جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ قرآن جو پورے کا پورا خلق رسول ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا, آپ نے فرمایا قرآن پڑھو, آپ کو رسول اللہ کا سارا اخلاق مل جائے گا. وہ تھیوریٹیکل اللہ رب العزت نے نازل کیا, پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی ذات ہے. تو آپ نے پورے قرآن کو پریکٹس کر کے اپنے اخلاق کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا, تو وہ قرآن کی فضیلت ایک رات کو ملی. تو وہ دن جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے وہ پھر کائنات کے ہر دن سے افضل ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ واقعی خوشیاں مناؤ. بالکل جی, ہمیں خوشیاں منانی ہیں, اور جو طریقہ ہے جو بغدادی صاحب فرما رہے تھے ہمیں اس طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں. پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہمارے لیے ویورز کے لیے بہت ہی اہم تھیں. اور بے شک یہ ایک انقلاب آ گیا. آپ بات کریں معاشی انقلاب کی, معاشرتی انقلاب کی, اخلاقی انقلاب کی بات کی جائے, ہر چیز کا انقلاب جب نبی پاک کا ظہور ہوا اس کے بعد آیا. بے شک میں ایک چھوٹا سا جملہ یہاں پہ عرض کر کے تاکہ اینڈ بھی اس کا اچھا ہو جائے. آج ایک بڑا ایشو بھی ہمارا چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اس وقت کرنٹ ایشو ہے جو کارٹون کے حوالے سے بنا ہوا ہے. ایک صرف عرض کر دوں گا اس کے اوپر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مقدسہ ہے, اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. نہ صرف مسلمانوں کے لیے, ہر مذہب کے لیے, ہر مخلوق کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا جو خاکہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا خاکہ ہے, پورے انسانوں کے لیے رحمت کا خاکہ ہے. اس لیے پوری کائنات کے انسانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو سمجھ کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, کہیں اس طرح سے بدبختی میں آ کر اس میں تباہی. یہی ہمارا نقطہ اعتراض بھی ہے کہ مکمل خاکہ جو ہے اس پہ نظر ڈالتے نہیں, اور اپنی طرف سے مختلف گوشے اور اینگلز جو ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. تشریف آوری کا شکریہ. اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو یاد ہے جب ہم بچے ہوتے تھے, مجھے آج تک وہ ایکسائٹمنٹ آتی ہے, دوپٹے ہوتے تھے نا اس پہ کرن لگائی جاتی تھی, اور میں نے آج بھی دوپٹے سنبھال کے رکھے, کیونکہ ہمارے گھر میں بہت اہتمام ہوتا تھا. اور پھر آپ خوشبو لگاتے تھے, آپ کپڑے سلواتے تھے, اور پھر آپ عید میلاد النبی کے لیے تیار ہوتے تھے. آپ نے کون سی تلاوت کرنی ہے, آپ نے کیا نعت پڑھنی ہے, آپ نے کیا چیز سنانی
نورانی ہے. سو یہ تمام اہتمام یہ بھی آج کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نعت کے اشعار پڑھے جائیں. اور فرا جلیل القدر صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں قصیدے پڑھ کر جو ہے نا جشن ولادت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں. ہاں, اور ان کے جو قصیدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیے. اور جب مدینہ تشریف لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر جو آپ کا استقبال کیا تھا, بنو نجار کی تھی. ہاں, اور وہ جو ایک خوبصورت قصیدہ ہے, اور وہ آج تک ہم اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اور پھر قصیدہ بردہ شریف ہم سب لوگ جو ہے ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, اور ہم اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار آپ کے سامنے جو ہے نورینہ امتیاز السلام علیکم, شکریہ تشریف لانے کے لیے, ایک خوبصورت نعتیہ کلام کے ذریعے سے پیش کریں گی. سر